بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم احباب گرامی رفیقان ملت اسلامیہ۔ کافی غیر حاضری کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس لیے حاضر ہوں کہ کافی ابھی حساس موسم چل رہا ہے اور کافی یہ حساس دن چل رہے ہیں۔ ابھی سامنے 12ویں شریف کا جلوس ہے اور 12ویں ربیع الاول شریف کے محافل ہیں، اور یہ مہینہ مسلمانان عالم کے لیے سب سے زیادہ مسرت و شادمانی کا مہینہ ہے، باعث مسرت ہے، باعث خوشی ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی مسلمانان عالم کی دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، غن چہائے دل مسکرا پڑتے ہیں۔ الحمدللہ اب یہ جمعرات کے دن جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسین ساعتیں بھی آنے والی ہیں۔ اس جلوس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جلوس محمدی نکالنے والوں کو اس بات کا پورا خیال رہنا چاہیے کہ ہم کس ذات والا صفات کی طرف منسوب یہ جلوس نکال رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفتار، گفتار، کردار و عمل سے آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی؟ ہرگز نہیں پہنچائی۔ جواب سیدھا ہوگا کہ نہیں پہنچائی۔ تو جب انہوں نے کسی کو اپنے رفتار، گفتار، کردار و عمل سے تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی، تو ان کے نام کا جلوس نکالنے والوں کو بھی ان باتوں کا التزام چاہیے کہ وہ اپنی کسی بھی ادا سے جلوس محمدی کو نکالنے ٹائم میں کسی دوسرے کو آپ ہنسنے کا موقع نہ دیں، اور وہ آپ پر انگلیاں نہ اٹھا سکیں کہ یہ اس قوم کے جلوس نکالنے کا انداز کیسا ہے۔ آپ کے جلوس کا تیور، لب و لہجہ، آپ کے جلوس کا انداز یہ ثابت کرے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نکالا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی، پوری کائنات انسانی کو امن و سلامتی کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، بھائی چارے کا پیغام دیا، ایک دوسرے کے احترام کا پیغام دیا، کسی دوسرے مذاہب والوں کی بے قدری کا، دوسرے مذہب والوں کی توہین کا پیغام آپ نے نہیں دیا۔ تو آپ کی اداؤں سے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کے قول و فعل سے، عمل سے اس بات کا مکمل طور پر ظہور ہونا چاہیے کہ واقعی میں آپ اس پیغمبر امن و شانتی کی امت میں سے ہیں کہ جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت، بھائی چارگی، اخوت، ہمدردی، رواداری سے لبریز زندگی تھی۔ تو آپ کے جلوس نکالنے کا انداز بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس میں ڈی جے کا استعمال نہ کریں، اور غیر انسانی حرکات کا آپ ارتکاب نہ کریں، بلکہ باوقار اور پرامن طریقے سے آپ جلوس کا اہتمام کریں۔ جو اس کی روٹ، اس کی حدیں متعین ہوں، ان کے مطابق چلیں، اور اپنے عمل سے کسی بھی طرح سے بدامنی کو پھیلنے نہ دیں۔ دوسروں کے مقابلے میں، پورے اقوام عالم کے مقابلے میں آپ کے جلوس نکالنے کا انداز نہایت ہی معزز ہونا چاہیے، محترم ہونا چاہیے، شاندار اور جاندار ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، پرامن ہونا چاہیے۔ اس بات کا مکمل خیال رکھا جائے۔ جلوس میں نعرے بھی طرح طرح کے نہ لگائے جائیں، بلکہ صرف اور صرف آمد مصطفیٰ کے حوالے سے نعرے لگائے جائیں۔ باقی دنوں میں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں، محفلوں میں اور دیگر مواقع پر آپ چاہیں جن کے نام کا نعرہ بھی لگائیں، چلتا ہے، لیکن جلوس محمدی کے دن صرف اور صرف آپ کا نعرہ محدود ہو، ذات و صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ان کے نام کا جھنڈا بلند کریں، ان کے نام کی جے وجے کریں، ان کے نام کا نعرہ لگائیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا وغیرہ اس طرح کے الفاظ سے آپ نعرہ لگائیں، اور کوئی بھی نعرے کے الفاظ ایسے نہ ہوں کہ جن سے دوسروں کو لگے کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے۔ آپ کے نعرے میں شائستگی ہو، سنجیدگی ہو، متانت ہو، اور مکمل طور پر صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگایا جائے۔ بعض لوگ نادانی کرتے ہیں، اپنے پیروں کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی نادانی کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ اپنے پیر کا نعرہ لگائیں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے دوسرے پیر سے مرید، وہ اپنے پیر کا نعرہ لگائیں گے، تیسرے لوگ اپنے پیر کا نعرہ لگائیں گے، تو تم زندگی بھر تو ان کا نعرہ لگاتے ہو، کم سے کم اس تاریخ کو تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھو، صرف ان کے نام کی جے وجے پکارو۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا دیا، تو دنیا کے سارے پیر تو اسی نعرے سے خوش ہوتے ہیں۔
دنیا کے سارے پیران اعظام تو اسی نعرے سے خوش ہوتے ہیں، تو آپ ایسا نعرہ لگاؤ کہ جس کے دامن میں دنیا کے سارے پیر و مرشد آ جاتے ہیں، تمام مشائخ کرام آ جاتے ہیں، جملہ مشائخ طریقت آ جاتے ہیں، سب کی خوشی اسی نعرے میں ہے جس نعرے کو آپ لگائیں گے، یعنی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگائیں، ان کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہ لگائیں۔ تو یہ چند ہدایتیں ہیں جو جلوس محمدی کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔